قد افلح المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم جس سورت کا آغاز کرنے والے ہیں وہ سورہ انفال ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں جو مین اس کا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر کے بارے میں، اور جو انفال کا میننگ ہے وہ ہے غنیمت، یعنی یہ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کا مطلب ہے کہ کوئی اضافی شکل، بونسز۔ تو مال غنیمت کا جو ایک تقسیم ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس میں، اور جو غزوہ بدر میں جو اللہ پاک نے فتح دی تھی مسلمانوں کو آفٹر اے لانگ اسٹرگل، اور اس کے بعد جو ایک شکل ان کی دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر کے بعد جو ان کی ایک بہترین اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی، وہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے کا جو پس منظر ہے اس میں بتائی جا رہی ہے۔ تو آئے جی آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہیں، بس ڈرو اللہ سے اور اصلاح کرو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ بے شک مومن تو وہ ہیں جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر جاتے ہیں دل ان کے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات اس کی، وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایمان میں، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں وہ جو مومن ہیں، سچے ہیں، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور رزق ہے کریم عزت والا۔ جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے 7 حق کے، اور بے شک ایک گروہ مومنوں میں سے ہے، البتہ ناپسند کرنے والا تھا، وہ جھگڑا کرتے تھے آپ سے حق میں، بعد اس کے جو وہ واضح ہو گیا، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے طرف موت کے، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا 2 گروہوں میں سے، بے شک وہ تمہارے لیے، اور تم چاہتے تھے بے شک بغیر ہتھیار والا ہو جائے تمہارے لیے، اور چاہتا تھا اللہ کہ وہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات سے، اور وہ کاٹ ڈالے جڑ کافروں کی، تاکہ وہ ثابت کر دے حق کو اور وہ باطل کر دے باطل کو، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ۔ تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے دعا قبول کر لی تمہاری، کہ بے شک میں مدد دینے والا ہوں تمہیں ساتھ 1000 فرشتوں کے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے مگر خوشخبری، اور تاکہ مطمئن ہو جائے ساتھ اس کے دل تمہارے، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ جب ڈھانپ رہی تھی تمہیں اونگ امن والی اس کی طرف سے، اور وہ اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی، تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں ساتھ اس کے، اور وہ لے جائے تم سے نجاست شیطان کی، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اور وہ جما دے ساتھ اس کے قدموں کو۔ جب وہی کر رہا تھا رب آپ کا طرف فرشتوں کے، بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے، پس ثابت رکھو انہیں جو ایمان لائے ہیں، ان قریب میں ڈال دوں گا دلوں میں ان کے جنہوں نے کفر کیا روب کو، پس مارو اوپر گردنوں کے، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر، یہ بوجہ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ یہ ہے سزا، پس چکھو اسے، اور بے شک کافروں کے لیے ہے عذاب آگ کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب ملاقات کرو تم ان سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، پس نہ تم پھیرو ان سے پشتوں کو، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن پشت اپنی سوائے پینترا بدلنے
والے کے جنگ کے لیے یا پناہ لینے والے کے طرف ایک گروہ کے، تو تحقیق وہ پلٹا ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو نہیں تم نے قتل کیا انہیں، اور لیکن اللہ نے قتل کیا انہیں، اور نہیں پھینکا آپ نے جب پھینکا تھا آپ نے، اور لیکن اللہ نے پھینکا تھا، اور تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو اپنی طرف سے آزمائش اچھی سی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے چال کو کافروں کی۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تحقیق آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور ہرگز نہ کام آئے گی تمہیں گروہ تمہارا کچھ بھی، اور اگرچہ وہ بکثرت ہو، اور بے شک اللہ ساتھ ہے ایمان لانے والوں کے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ تم منہ پھیرو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو، اور نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے کہا سنا ہم نے، حالانکہ وہ سنتے۔ بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گنگے ہیں جو نہیں وہ عقل سے کام لیتے، اور اگر جان لیتا اللہ ان میں کوئی بھلائی، البتہ وہ سنوار دیتا انہیں، اور اگر وہ سنوار دیتا انہیں یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، اور وہ ہے ہی اعراض کرنے والے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قبول کرو حکم اللہ کا اور رسول کا جب وہ پکارے تمہیں اس کے لیے جو زندگی بخشتا ہے تمہیں، اور جان لو بے شک اللہ وہ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی کے اور اس کے دل کے، اور بے شک وہ طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور ڈرو اس فتنے سے جو ہرگز نہ پہنچے گا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص کر، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تم ڈرتے تھے کہ اچک لیں گی تمہیں لوگ، پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، اور اس نے تائید کی تمہاری اپنی مدد سے، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے اور رسول کی، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو بے شک مال تمہارے اور اولاد تمہاری آزمائش ہے، بے شک اللہ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان، اور وہ دور کر دے گا تم سے برائیاں تمہاری، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ اور جب چالے چل رہے تھے ساتھ آپ کے، اور جنہوں نے کفر کیا تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، یا وہ قتل کر دیں آپ کو، یا وہ نکال دیں آپ کو، اور وہ چالے چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ بہتر ہے سب تدبیر کرنے والوں سے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات ہماری، وہ کہتے ہیں تحقیق سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں البتہ کہہ لیں ہم مانند اسی کے نہیں ہے مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہے یہ وہی جو حق ہے تیرے پاس سے، تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا لے آ ہم پر عذاب دردناک، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ عذاب دے انہیں جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور کیا ہے انہیں کہ وہ نہ عذاب دے انہیں اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، حالانکہ نہیں ہے وہ متولی اس کے مگر متقی لوگ، اور لیکن اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے۔ اور نہ تھی نماز ان کی پاس بیت اللہ کے مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے تھے تم کفر کرتے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے، پھر وہ ہو جائے گا ان پر حسرت کا سبب، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کے وہ اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، اور وہ کر دے ناپاک کو اس کے باز کو باز پر، پھر وہ ڈھیر لگا دے اس کا سب کا، اور پھر وہ ڈال دے اسے جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں، بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو تحقیق پہلے ہو گیا، اور اگر وہ پلٹیں گے تو تحقیق گزر چکی سنت پہلوں کی طریقہ، اور
جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لو بے شک اللہ مولا ہے تمہارا، کتنا اچھا ہے مولا اور کتنا اچھا ہے مددگار۔ اور جان لو کہ بے شک جو غنیمت میں پاؤ تم کوئی بھی چیز تو بے شک اللہ کے لیے ہے، 5واں حصہ اس کا، اور رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں اور مساکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے، اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن آمنے سامنے ہوں گے دو جماعتیں، اور اللہ اوپر ہر چیز کی خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تم کنارے پر تھے قریب کے اور وہ کنارے پر تھے دور کے، اور قافلہ نیچے تھا تم سے، اور اگر آپس میں وعدہ کرتے تم البتہ اختلاف کرتے تم مقررہ وقت جگہ کے بارے میں، اور لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ ایک کام کو جو تھا ہو کر رہنے والا، تاکہ وہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو ساتھ واضح دلیل کی، اور وہ زندہ رہے جو زندہ رہے ساتھ واضح دلیل کے، اور بے شک اللہ البتہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب دکھایا آپ کو انہیں اللہ نے آپ کے خواب میں تھوڑے، اور اگر وہ دکھا دیتا آپ کو انہیں زیادہ، البتہ ہمت ہار جاتے تم، اور البتہ باہم جھگڑنے لگتے تم معاملے میں، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔ اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، جب آمنے سامنے ہوئے تم تمہاری نگاہوں میں تھوڑے، اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں ان کی نگاہوں میں، تاکہ پورا کر دے اللہ کام تھا جو ہو کر رہنے والا، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جائیں گے سب کام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مقابلہ ہو تمہارا کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو، اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی، اور نہ تم باہم جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، اور جاتی رہے گی شان تمہاری، اور صبر کرو بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور نہ تم ہو جاؤ مانند اس کے جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور اس نے کہا نہیں کوئی غالب آنے والا تم پہ آج کے دن لوگوں میں سے، اور بے شک میں ہمسایہ ہوں تمہارا۔ تو جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، وہ پلٹ گئے اپنی دونوں ایڑیوں پر، اور اس نے کہا بے شک میں بری و ذمہ ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو نہیں تم دیکھ رہے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت سزا والا ہے۔ جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ دلوں میں جن کی بیماری تھی دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے، اور جو کوئی توکل کرے گا اللہ پہ تو بے شک اللہ بہت زبردست ہے، بہت خوب حکمت والا ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فوت کرتے ہیں ان کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور وہ کہتے ہیں چکھو عذاب آگ کا، یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ہے کوئی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ جیسی حالت تھی آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کی اللہ کی آیات کا، پھر پکڑ لیا انہیں اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے، بے شک اللہ بہت قوت والا سخت سزا والا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ نہیں ہے وہ تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو اس نے انعام کیا ہو جسے کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے اسے جو ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جیسی حالت تھی آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی، تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور سب کے سب تھے وہ ظالم۔ بے شک بدترین جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا آپس میں، وہ نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور لوگ جو عہد لیا آپ نے ان سے پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار، اور وہ نہیں وہ ڈرتے۔ پھر اگر آپ پائیں انہیں جنگ میں تو مار بھگائیں ان کے ذریعے انہیں جو پیچھے ہیں ان کے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ واقعی خوف رکھتے ہیں کسی قوم سے خیانت کا، پس پھینک دیجئے عہد طرف ان کے برابری پر، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اور نہ ہرگز گمان کریں وہ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ سبقت لے گئے، بے شک وہ نہیں وہ
عاجز کر سکتے، اور تیار رکھو ان کے لیے جو استقامت رکھتے ہو تم قوت میں سے، اور باندھے ہوئے گھوڑوں پر تم ڈراؤ گے ساتھ ان کے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور کچھ دوسروں کو ان کے علاوہ نہیں تم جانتے انہیں، اللہ وہ جانتا ہے انہیں، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی اللہ کے راستے میں وہ پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، اور تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اور اگر وہ مائل ہوں صلح کے لیے تو آپ بھی مائل ہو جائیں ان کے لیے، توکل کیجیے اللہ پر، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ اور اگر وہ چاہیں کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو تو بے شک کافی ہے آپ کو اللہ وہی ہے جس نے تائید کیا آپ کے ساتھ اپنی مدد کے اور ساتھ مومنوں کے، اور اس نے الفت ڈال دی درمیان ان کے دلوں کے۔ اگر خرچ کرتے آپ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، نہ آپ الفت ڈال سکتے آپ درمیان ان کے دلوں کے، اور لیکن اللہ نے الفت ڈال دی درمیان ان کے، بے شک وہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے۔ اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ اور اس سے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے۔ اے نبی رغبت دلائیے مومنوں کو جنگ پر، اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا بوجہ اس کے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب ہلکا کر دیا بوجھ اللہ نے تم سے، اور اس نے جان لیا بے شک تم میں کمزوری ہے، بس اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کی اذن سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خون بہا دے زمین میں۔ تم چاہتے ہو سامان دنیا کا اور اللہ چاہتا ہے آخرت کا، اور اللہ بہت زبردست ہے بخوب حکمت والا ہے۔ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے جو گزر چکا، البتہ پہنچتا تمہیں اس کی بدلے میں جو لیا تم نے عذاب بہت بڑا۔ پس کھاؤ اس میں سے جو غنیمت پائی تم نے حلال پاک، اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے قیدیوں میں سے، اگر جان لے گا اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی وہ دے دے گا تمہیں بہتر اس سے جو لے لیا گیا ہے تم سے، اور وہ بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کا، پس تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ سے اس سے پہلے تو اس نے قابو میں دے دیا انہیں، اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا ساتھ اپنے مالوں اور جانوں کے اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ہیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، اور وہ جو ایمان لائے اور نہیں انہوں نے ہجرت کی، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کوئی بھی چیز یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے دین کے معاملے میں تو تم پر لازم ہے مدد کرنا، مگر اس قوم کے خلاف درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ معاہدہ ہے، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے مددگار ہیں بعض کے، اور اگر نہیں تم کرو گے ایسا ہوگا فتنہ زمین میں اور فساد بہت بڑا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ ہیں وہ جو مومن ہیں سچے ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اور وہ جو ایمان لائے بعد اس کے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، تو یہی لوگ ہیں تم میں سے، اور رحم رشتوں والے بعض ان کے زیادہ قریب ہیں بعض کے، اور اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔